रात के किसी खामोश पहर, जब दुनिया अपनी मसनूई रोशनियों में सो रही होती है, कुछ रूहें जाग रही होती हैं। वो लोग नहीं जागते जो सिर्फ आंखों से बेदार होते हैं, बल्कि वो जागते हैं जिनके अंदर कोई दीवार टूट रही होती है। कभी तुमने महसूस किया है कि अचानक तुम्हारी सारी दुआएं बेजायका लगने लगती हैं। नमाज अदा होती है मगर अंदर सुकून नहीं उतरता। जिक्र जुबान पर चलता है मगर दिल में रोशनी पैदा नहीं होती। तुम लोगों के दरमियान होते हो मगर अंदर एक अजीब वीरानी बसी रहती है। और फिर एक दिन इंसान को महसूस होता है कि मसला दुनिया में नहीं, मसला उसका अपना नफ्स है। यही दाखिली क़यामत की पहली आहट है। हमने क़यामत को हमेशा एक आसमानी हादसा समझा। एक दिन जब ज़मीन फट जाएगी, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे। लेकिन बहुत कम लोगों ने ये समझा कि एक क़यामत वो भी है जो इंसान के अंदर बर्पा होती है। एक ऐसी क़यामत जिसमें आसमान नहीं टूटते बल्कि तुम्हारी झूठी शख्सियत टूटती है। एक ऐसी क़यामत जिसमें सूरज नहीं बुझता बल्कि तुम्हारे गरूर की रोशनी बुझती है। एक ऐसी क़यामत जिसमें कब्रें ज़मीन से नहीं खुलती बल्कि तुम्हारे दिल के बंद दरवाजे खुलते हैं। और शायद यही वो क़यामत है जिससे इंसान सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि इंसान मौत से उतना नहीं डरता जितना वो अपनी झूठी शनाख्त के मरने से डरता है। हम सब ने अपने इर्द गिर्द एक शख्सियत तामीर की हुई है, एक चेहरा जो लोगों को दिखाया जाता है, एक लहजा जो मुआशरे के लिए बनाया जाता है, एक दीनदारी जो तारीफ के लिए जिंदा रखी जाती है। लेकिन रूह इन चीज़ों से धोखा नहीं खाती। रूह जानती है कि तुम वाकई कौन हो, और एक वक्त आता है जब रूह तुम्हारे तमाम बहानों को कबूल करने से इनकार कर देती है। तब इंसान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। वही बेचैनी जिसे लोग कभी डिप्रेशन कहते हैं और कभी रूहानी खला। मगर हर खला बीमारी नहीं होता। कुछ खला अल्लाह की तरफ से बुलाया हुआ दरवाज़ा होते हैं। हर टूटना तबाही नहीं होता, कुछ टूटना रूह की पैदाइश होता है। दाखिली क़यामत दरअसल वो लम्हा है जब तुम्हारे अंदर की झूठी सल्तनत गिरने लगती है। वो सल्तनत जो ख्वाहिशात से बनी थी, तारीफ से बनी थी, गुरूर से बनी थी, लोगों की नज़रों में अच्छा दिखाई देने की भूख से बनी थी। और जब ये सल्तनत टूटती है तो इंसान को लगता है कि वो ख़त्म हो रहा है, हालांकि वो पहली बार पैदा हो रहा होता है। दुनिया तुम्हें हमेशा मजबूत बनना सिखाती है, रूहानियत तुम्हें टूटना सिखाती है। दुनिया कहती है अपनी शनाख्त बनाओ, मगर हकीकत कहती है अपनी शनाख्त मिटा दो ताकि असल तुम जाहिर हो सके। सबसे बड़ा फरेब ये है कि इंसान अपने नफ्स को अपना असल वजूद समझ लेता है, हालांकि नफ्स तुम नहीं हो, वो सिर्फ एक पर्दा है। और जब तक ये पर्दा कायम रहता है इंसान हकीकत इलाही को बराह रास्त महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए औलिया हमेशा नफ्स के मरने की बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह को पाने से पहले खुद को खोना पड़ता है। ये रास्ता खूबसूरत ज़रूर है मगर आसान नहीं, क्योंकि जब दाखिली क़यामत शुरू होती है तो सबसे पहले इंसान की वो चीज़ें छीनती हैं जिन पर वो फ़ख्र करता था। उसे अपनी इबादत पर गुरूर था, वो टूट जाता है। उसे अपने इल्म पर तकब्बुर था, वो मिट्टी हो जाता है। उसे अपनी पाकीज़गी का यकीन था, वो यकीन बिखर जाता है। और फिर इंसान पहली बार देखता है कि वो अंदर से कितना खाली था। ये लम्हा इंतहाई दर्दनाक होता है, क्योंकि इंसान जब अपनी हकीकत देख लेता है तो वो दूसरों को धोखा देना छोड़ देता है। दाखिली क़यामत में सबसे पहले तुम्हारी अदाकारी मरती है। तुम लोगों के लिए नेक बनना छोड़ देते हो। तुम्हें दिखावे की इबादत से नफरत होने लगती है। तुम्हें अपनी मसनूई मुस्कुराहटें बोझ लगने लगती हैं। और यही वो मुकाम है जहां रूह सच बोलना शुरू करती है। आज का इंसान एक अजीब कैद में जिंदा है। सोशल मीडिया ने हर शख्स को एक स्टेज दे दिया है। हर कोई दिखा रहा है कि वो खुश है, हर कोई साबित कर रहा है कि वो बेहतर है, हर कोई अपनी ज़िंदगी को एक मुकद्दस फिल्म बनाकर पेश कर रहा है। मगर हकीकत में अक्सर लोग अंदर से टूट चुके हैं। हमने अपनी रूह से ज़्यादा अपनी इमेज की हिफाजत शुरू कर दी है।
اور یہی جدید نفس کا سب سے خطرناک جال ہے۔ انسان اب گناہ سے کم اور ایکسپوزر سے زیادہ ڈرتا ہے۔ وہ اللہ سے نہیں چھپ رہا، لوگوں سے چھپ رہا ہے۔ لیکن داخلی قیامت ان تمام پردوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ وہ تمہیں تمہارے اصل چہرے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اور یہی سب سے خوفناک ملاقات ہے، کیونکہ انسان پوری دنیا کا سامنا کر سکتا ہے مگر اپنے اصل نفس کا سامنا مشکل سے کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان اندر سے مکمل تھک جاتا ہے۔ وہ مزید اداکاری نہیں کر سکتا، وہ مزید مصنوعی روشنی نہیں اٹھا سکتا، وہ مزید خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اسی مقام پر روح خاموشی سے کہتی ہے، اب واپس آ جاؤ۔ یہ آواز کانوں سے سنائی نہیں دیتی، یہ دل کے اس حصے میں اترتی ہے جہاں الفاظ نہیں پہنچتے۔ اور اگر انسان اس آواز کو قبول کر لے تو اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر عبادت رسم نہیں رہتی، ملاقات بن جاتی ہے۔ پھر دعا مانگی نہیں جاتی، رو پڑتی ہے۔ پھر سجدہ ادا نہیں ہوتا، انسان سجدے میں گر جاتا ہے، کیونکہ اب عبادت نفس سے نہیں، روح سے نکل رہی ہوتی ہے۔ یہی داخلی قیامت کا اصل مقصد ہے، تمہیں مذہبی بنانا نہیں، تمہیں زندہ کرنا۔ کیونکہ بہت سے لوگ مذہبی ہوتے ہیں مگر زندہ نہیں ہوتے۔ وہ عبادت کرتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں مگر اندر کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ وہ ذکر کرتے ہیں مگر دل کی مٹی نہیں ہلتی۔ کیوں؟ کیونکہ روح ابھی تک نفس کے ملبے تلے دبی ہوئی ہے، اور جب تک یہ ملبہ نہیں ہٹے گا، نور اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات اللہ انسان کو توڑ دیتا ہے۔ وہ اس سے وہ چیز چھین لیتا ہے جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا۔ وہ اس کے منصوبے بکھیر دیتا ہے، وہ اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ نجات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بعض روحوں کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک ان کا جھوٹا وجود مکمل ٹوٹ نہ جائے۔ تم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ شدید آزمائشوں کے بعد عجیب سکون والے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائش نے ان کے اندر کی غیر ضروری چیزیں جلا دی ہوتی ہیں۔ وہ اب دنیا کو پہلے جیسا اہم نہیں سمجھتے۔ وہ اب لوگوں کی رائے سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ وہ اب تنہائی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے اندر کچھ جاگ چکا ہوتا ہے۔ یہی روح کی بیداری ہے۔ روح کی بیداری شور سے نہیں آتی، خاموشی سے آتی ہے۔ یہ کسی موٹیویشن سے نہیں آتی، اندرونی انہدام سے آتی ہے۔ اور یہ انہدام جتنا گہرا ہوتا ہے اتنی ہی گہری روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اصل معرفت صرف کتابوں سے نہیں آتی، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اترتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ایک غریب ٹوٹا ہوا انسان ایک بڑے عالم سے زیادہ زندہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود کو کھو دیا ہوتا ہے، اور جو خود کو کھو دیتا ہے وہی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ داخلی قیامت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا انسان کے دل سے نکل جائے۔ تم کام کرو، لوگوں میں رہو، زندگی گزارو، مگر اندر ایک خاموش تعلق ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے۔ یہی اصل بیداری ہے۔ پھر انسان کو ہر چیز میں نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہوا صرف ہوا نہیں رہتی، ایک پیغام بن جاتی ہے۔ رات صرف اندھیرا نہیں رہتی، ایک مکالمہ بن جاتی ہے۔ خاموشی صرف خاموشی نہیں رہتی، ایک دروازہ بن جاتی ہے۔ اور انسان پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ اللہ کبھی دور نہیں تھا، دور صرف اس کا اپنا نفس تھا۔ 2026 کی دنیا انسان کو مسلسل منتشر کر رہی ہے۔ نوٹیفیکیشنز، الگوریدمز، مصنوعی اٹینشن، ہر چیز انسان کو اس کے اندر سے باہر پھینک رہی ہے۔ انسان اب خاموشی سے خوف زدہ ہے، کیونکہ خاموشی میں انسان خود کو سن لیتا ہے، اور زیادہ تر لوگ خود کو سننا نہیں چاہتے، اسی لیے وہ مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ مگر جو شخص داخلی قیامت کے راستے پر چلتا ہے وہ خاموشی سے دوستی کر لیتا ہے۔ وہ تنہائی سے بھاگتا نہیں، وہ اس میں اترتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا نہیں، وہ انہیں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور یہی سچی توبہ ہے۔ توبہ صرف گناہ چھوڑنے کا نام نہیں، توبہ جھوٹا وجود چھوڑنے کا نام ہے۔
یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پہلی بار اللہ سے مصنوعی زبان میں نہیں، اپنی ٹوٹی ہوئی حقیقت میں بات کرتا ہے، اور شاید اللہ کو یہی سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کامل اداکاری نہیں مانگتا، سچا دل مانگتا ہے۔ یاد رکھو، روحانی راستے کا سب سے بڑا خطرہ گناہ نہیں، روحانی غرور ہے۔ وہ غرور جو انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ پہنچ چکا ہے۔ جس دن انسان نے خود کو مکمل سمجھ لیا، اس دن اس کی ترقی رک گئی۔ اسی لیے اولیاء ہمیشہ خوف میں رہتے تھے۔ وہ اپنی عبادت پر بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نفس بہت باریک راستوں سے واپس آ جاتا ہے۔ وہ عبادت میں بھی انا پیدا کر دیتا ہے، وہ عاجزی میں بھی تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے داخلی قیامت ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ ایک بار نہیں ہوتی، یہ ہر دن ہوتی ہے۔ ہر دن تمہارے اندر کچھ مرنا چاہیے، ہر دن کچھ جھوٹ ٹوٹنا چاہیے، ہر دن کچھ پردے ہٹنے چاہیے، تب کہیں جا کر روح زندہ رہتی ہے، ورنہ انسان دوبارہ اپنے پرانے نفس میں واپس چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی عبادت بھی صرف حرکت رہ جاتی ہے۔ حقیقی بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت وجد میں رہو، بلکہ یہ ہے کہ تم ہر وقت سچ میں رہو، اپنے بارے میں سچ، اپنی نیت کے بارے میں سچ، اپنی کمزوری کے بارے میں سچ، کیونکہ اللہ کے قریب وہی آتا ہے جو اپنے جھوٹ سے نکل آتا ہے۔ آخر میں شاید قیامت کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہوگی، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنے اندر کی دنیا ختم کرنی ہوگی، وہ دنیا جو غرور سے بنی تھی، خواہش سے بنی تھی، خوف سے بنی تھی، لوگوں کی تعریف کی بھوک سے بنی تھی۔ اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تب پہلی بار تم واقعی زندہ ہوگے، تب پہلی بار تمہارا دل سجدہ کرے گا، تب پہلی بار تم دعا کو سنو گے، تب پہلی بار تم خاموشی میں نور دیکھو گے، اور شاید اس دن تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اصل قیامت آسمان پر نہیں اترتی، وہ انسان کے دل میں برپا ہوتی ہے۔